السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اہل سنت، میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارا یوٹیوب چینل بنام فیضان غوث اعظم چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بغل کی گھنٹی والا آپشن کو کلک کیجیے اور آل کا آپشن سلیکٹ کیجیے تاکہ میری ہر جدید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ جلسوں کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے پہلے بھی کی ہے، اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھتا ہوں۔ آج ایک چند سالوں سے کہہ لیجیے جلسوں میں ایک اناؤنسر کا، نقیب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اناؤنسر کیا ہوتا ہے؟ اناؤنسر کا کام کیا ہے؟ یہ ایک جلسہ میں ایک رات میں کم سے کم 100 جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کی اناؤنسری چمکے گی نہیں۔ ذرے کو آفتاب بنائے گا، قطرہ کو دریا بنائے گا۔ جو صحیح سے عالم بھی نہیں ہے اس کو علامہ، فہامہ، مفتی اور محقق اور پتہ نہیں کیا کیا گردانتا ہے۔ اناؤنسروں نے بھی اپنا ایک پیشہ بنا لیا اور جتنے الفاظ تعریف کے، توصیف کے، القاب جو اونچی اونچی ہستیوں کے لیے، اونچی اونچی شخصیتوں کے لیے بولے گئے، وہ سارے الفاظ، وہ سارے القاب نااہل کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں۔ اور جب تک یہ 10-20 القاب نہیں لگائیں گے کسی بھی مقرر کے پیچھے، تب تک ان کی نقابت رنگ نہیں پکڑتی ہے، ان کی اناؤنسری نکھرتی نہیں ہے۔ گویا کہ بلفظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک 10-20 جھوٹ نہیں بولے تب تک اس کی اناؤنسری پوری نہیں ہوتی ہے۔ معنی، مفہوم، مطلب سب بگاڑ کر رکھ دیا اناؤنسروں نے۔ حالانکہ اناؤنسر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جن کو یہ بلا رہے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کا مبلغ علم کیا ہے، اور ان کی زندگی کے دیگر وہ گوشے جو قوم سے مخفی ہیں ان گوشوں کو اجاگر کریں۔ اگر انہوں نے کوئی تحریکی کام کیا ہے تو آپ ان کی تحریکی کارکردگی کو قوم کے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو جھوٹ سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عالم کی تحریک میں اور بھی زیادہ تیزی آئے گی، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب وہ سمجھیں گے کہ ہمارے کام کا سراہنا کیا جاتا ہے، ہمارے کام کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو ان کے اندر جو حوصلہ پہلے کم تھا وہ حوصلہ اور مزید بڑھے گا، کام کی سپیڈ بڑھے گی، اور اپنی راہ میں وہ اور زیادہ تیز گام ثابت ہوں گے، جس سے ملت کا، قوم کا بھلا ہوگا۔ وہ اور بڑھ بڑھ کے کام کریں گے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قوم کے اندر بھی اس عالم کا احترام جاگے گا، قوم کا دل ان کی طرف مائل ہوگا کہ چلو بھائی، یہ عالم کام کیا ہیں، یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ملت کے فائدے کے لیے، جماعت کے فائدے کے لیے، مذہب کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، رفاہ عام کا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو قوم کے دل میں اس عالم کا احترام بیٹھے گا، پھر قوم کی مدد ان کو ملے گی، اس کی وجہ سے بھی ان کے کام میں تیزی آ سکتی ہے، تو قوم کے دلوں میں بھی احترام پیدا ہوگا۔ یہ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ کہ آپ جھوٹ سے بچ گئے، دوسرا فائدہ کہ اس کام کرنے والے عالم کی حوصلہ افزائی ہو گئی، تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قوم کے دل میں اس عالم کا احترام جگا، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب احترام جگے گا تو قوم اس کی طرف جھکے گی، اس کی طرف مائل ہوگی، اور پھر ان کی مدد کرے گی، اور مدد کرنے کی وجہ سے جو کام وہ عالم کر رہے ہیں وہ اور زیادہ آگے بڑھے گا کام۔ اور پانچواں فائدہ بھی ہوگا، وہ یہ کہ جو علماء کام نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو آج انہوں نے کام کیا تو ان کا اتنا تعارف ہوا، اتنی بڑائی ہوئی، اور ان کی پہچان، ان کی شناخت اس انداز میں قوم کے سامنے آئی ہے، تو ہمیں بھی کام کرنا چاہیے۔ تو جتنے 2 نمبری علماء ہیں وہ خود بخود نیچے ہو جائیں گے، اور جتنے کام کرنے والے علماء ہیں وہ صف اول میں نظر آئیں گے۔ تو اس طرح سے اور بھی الحمدللہ اصلاح کا ایک سلسلہ بنے گا، کام کا ایک سلسلہ بنے گا، بیکاری ایک عیب بن کر رہ جائے گی، اور کامیاب لوگ اور زیادہ اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے سکیں گے۔ تو یہ کرنا چاہیے اناؤنسروں کو کہ جن کی وہ اناؤنسری کر رہے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے وہ جانکاری حاصل کر لیں۔ 1 مہینہ پہلے اشتہار چھپتا ہے
अनाउंसर का भी छपता है उसमें नाम। उनको चाहिए कि जिन जिन उलमा का नाम खतीबों में है, जिनको बुलाया जाना है, उनके बारे में वो जानकारी हासिल करें। इस तरह से वो अनाउंसरी करेंगे तो उनकी अनाउंसरी में इंशाअल्लाह गैब से रंग आएगा, बहार आएगी, निखार आएगी, कशिश आएगी, जाज़बियत आएगी और उनकी अनाउंसरी की कदर भी बढ़ती चली जाएगी। लोग समझेंगे कि ये झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, उसके बाद और भी क्या होगा फायदा? उसके बाद और फायदा ये होगा कि अनाउंसर साहब को इस तरह से अगर अपने अनाउंसरी को इस रंग में वो ढालते हैं तो जो उलमा खुतबा तकरीर करने के लिए आएंगे, जिनको अनाउंसर साहब बुलाएंगे, वो उलमा अपनी तरफ से भी उनको जानकारी देना चाहेंगे और कौम को पता चलेगा कि कौन किस ओहदे पर है। अभी मुफ्ती नहीं है तो मुफ्ती कहा जा रहा है, हालांकि मुफ्ती के मीम से बेचारे को कभी मुलाकात नहीं, मगर उनको मुफ्ती कहा जाएगा। जब तक मुफ्ती नहीं कहा जाए उसका दिल भी नहीं भरता है, तबीयत भी उनकी आसूदा नहीं होती है। अब कौम को पता ही नहीं चलता है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। सारे उलमा के लिए तो उतने ही दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन अलकाब मिला दिया उन्होंने। आवाम को क्या पता चलेगा भाई कि इसमें कौन है बड़ा, कौन है छोटा? आपने 3 दर्जन अलकाब उनके नाम के आगे भी लगा दिया, 3 दर्जन अलकाब उनके नाम के भी आगे लगा दिया। एक है मस्जिद का इमाम, एक है दारुल इफ्ता का मुफ्ती। आपने दोनों को एक अंदाज में तौल दिया, लोगों को क्या पता चलेगा? एक सियासी कॉन्फ्रेंस में जाइए आप, सियासी जलसों में आप जाइए, तो जो जिस ओहदे पर होता है, जो नेता, जो लीडर जिस ओहदे पर होता है, उस ओहदे से उसका तारुफ कराया जाता है। उससे ज्यादा नहीं बोला जाता, उससे कम भी नहीं बोला जाता। तो कौम को, सामीन को, जलसे के शुरका को यह पता चल जाता है कि हाँ ये साहब केंद्रीय सदस्य हैं या जिलाई सदस्य हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या जिलाई मंत्री हैं या किस विभाग के मंत्री हैं। उनके ओहदों का, उनकी पोस्ट का, उनकी जिम्मेदारी का लोगों को अंदाजा हो जाता है, इल्म हो जाता है। तो आप तो उस सियासी जलसों से भी अपने जलसे को गिरा डाले। आपके जलसों के स्टेज से सही आलिम की पहचान नहीं जा पा रही है आपके जरिए। भाई क्या तारुफ करा रहे हैं आप? क्या पहचान करा रहे हैं लोगों को? कौन आलिम किस दर्जे का है? इनके काम क्या हैं? ये आलिम हैं या हाफिज हैं या कारी हैं या सब हैं, मुफ्ती भी हैं या हदीस के जानकार भी हैं, और किस पोस्ट पर हैं, किस दर्जे पर हैं? आपकी जबान से क्या जानकारी मिल सकी कौम को? कुछ भी तो नहीं मिल सकी। तो इस मामले में देखा जाए तो आपसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो सियासी जलसा है, जहां लफ्जों पर पाबंदी होती है। अगर कोई वार्ड अध्यक्ष है तो उसको वार्ड अध्यक्ष ही बोला जाएगा, वार्ड सदस्य नहीं बोला जाएगा। कोई अगर मंत्री है तो मंत्री बोला जाएगा, उसके लिए एमएलए नहीं बोला जाएगा। एमएलए है तो उसको मंत्री नहीं बोला जाएगा। तो लफ्जों के एहतियात में तो आपसे बढ़कर वो दुनियादार जलसा हो गया, सियासी जलसा हो गया। आपके मजहबी स्टेज पर तो लफ्जों की और ज्यादा कदर होनी चाहिए थी। मजहबी स्टेज से लफ्जों का और एहतियात होना चाहिए था कि जो जिस लायक है उसको उसी लायक लफ्ज से याद किया जाए। लेकिन आपने तमाशा बना दिया। इस तमाशा बना देने का भी बहुत ही मनफी असर पड़ता है कि कौम के सामने अच्छे आलिम का और उससे कम दर्जे के आलिम का कोई पता नहीं चलता। तो लोग समझते हैं कि चलो भाई फतवा पूछना है तो ये मौलवी साहब से पूछ लो। इनके आगे तो अनाउंसर साहब ने 1 दर्जन अलकाब लगाए थे, बहुत बड़े आलिम होंगे ये। अब वो चले गए मियाँ जी के पास मसला पूछने के लिए। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा लोग तो मुझको मुफ्ती जानने लग गए, तो उन्होंने भी सोचा कि काहे के लिए मसला नहीं बता रहे, याद हो याद नहीं हो, गलत सही वो मसला बताएगा। चूंकि नहीं बताने की सूरत में उसको खतरा होता है कि लोग मुझे छोटा मौलवी साहब नहीं समझने लग जाएं। तो आपने उनका मन इतना फुला दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब वो मुफ्ती बन गए। दिन का नुकसान, अब सही मुफ्ती तक लोग जा नहीं पाएंगे। आपने गलत रहनुमाई कर दिया। तो कोई बीमार पड़ता है जिस्मानी तौर पर तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है, एमडी के पास जाता है कि हमारे लिए जिस्मानी सेहत के लिए वहां जाना बेहतर रहेगा, कंपाउंडर के पास नहीं जाता। और आपने कंपाउंडर को एमबीबीएस कर दिया। ये सब तबाहकारियां हैं। अनाउंसर पर भी लगाम लगाना जरूरी है, अनाउंसर को भी एहतियात करना जरूरी है, बल्कि अनाउंसरी में रंग भरना है और उसके अंदर जाज़बियत लानी है। तो चाहिए कि जिन खुतबा का, जिन शोरा का वो तारुफ करा रहे हैं कौम के सामने, उनकी सही जानकारी पेश करें।
تاکہ آپ کی انانسری سچی انانسری ہو سکے کریم۔ اب میں جلسے کے ایک جو اور رکن ہے حصہ شعرا، ان کو لیتا ہوں۔ شاعروں نے بھی کچھ کم کمال نہیں کیا ابھی، انہوں نے بھی اس میدان میں بہت ریس کھیلا ہے۔ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری شاعری کیسے چمکے گی، دعویٰ تو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کا، اور انداز دیکھیے ان کے پڑھنے کا تو کسی بھی زاویے سے نظر نہیں آئے گا کہ واقعی میں اس آدمی کے دل میں عشق رسول ہے۔ پڑھنے کا اسٹائل الگ، بدن کا اور ہاتھوں کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، حرکتیں جو ہوتی ہیں، آپ ان حرکتوں پہ غور کریں تو لگے گا کہ یہ صاحب نعت کم پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے پیسے زیادہ بٹورنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وقت برباد ہی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک مصرع نہیں پڑھے گا۔ ابھی تو ایک نیا اسٹائل چلا ہے کہ وہ کوئی لفظ نہیں بولے گا، ہاں کرتا ہے اور اسی پہ کہتا ہے سبحان اللہ بولو، لا حول ولا قوت۔ یہ کیا تماشا ہے یار، تم کو ایک کلمہ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا، صرف بولتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ بولو۔ گویا کہ آپ اپنے اسٹائل پر سبحان اللہ بلوا رہے ہیں۔ اب پبلک بھی اندھی اتنی ہو گئی ہے اس وقت کی کہ یہ بھی اچھل کے اسی میں سبحان اللہ، کہیں کہیں پر تو نعرہ تکبیر بھی لگ جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا سا، اس سے سنیت کا نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی غیر سنی بد مذہب آپ کے جلسے میں جائے اور آپ کے سنی سیدھا سادہ مسلمان کو لے کے چلا جائے اور اس کو دکھاتا ہے، پورا ڈرامہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈرامہ کا جو انداز ہے آپ کا، وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے آپ کے اسٹیج پر۔ ایک لفظ نہیں بولا اور 15 مرتبہ سبحان اللہ کہلوا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے مصرع پورا کیا، مصرع پورا کرنے میں کئی منٹ اس نے لگا دیے، ایک مصرع پڑھنے میں، ایک شعر پڑھنے میں کئی منٹ لگا دیے، جبکہ جلسے کا وقت جو ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ یاد رہا تو اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے جلسوں کا، اور یہ قیمتی وقت کو اپنا اسٹائل دکھانے میں برباد کر رہا ہے۔ اور پھر کہیں کہیں پر تو دیکھا گیا کہ جب تک آپ پورا مجمع سبحان اللہ نہیں بولے گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، پڑھتا ہی رہوں گا، اس کو پڑھتا ہی رہوں گا۔ میں تو علماء کرام سے کہوں گا، خدارا آپ اپنی غیرت ایمانی کو اور غیرت عالمیت کو بیدار کیجئے، اور جہاں جس اسٹیج پر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بات کر رہا ہے شاعر، تو سیدھا کہہ دیجئے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ آپ نہیں آگے بڑھیے گا تو بیٹھ جائیے، دوسرا کو ہم آگے بڑھانے والے کو پیش کر رہے ہیں۔ مگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر بھی مجھے افسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی شاعروں کو خوب داد دیتے ہیں، اچھل کے ایسے ہی لوگوں کو یہ داد دیتے ہیں۔ جو کوئی سنجیدہ پڑھنے والا آ جائے کہ جس کے پڑھنے کے انداز سے شرافت جھلکے، عشق رسول مترشح ہو، جس کے پڑھنے کا انداز سنجیدہ اور متین ہو، ایسے لوگوں کو یہ اسٹیج کے علماء بھی داد نہیں دیں گے، بس بڑی خاموشی سے سن لیں گے۔ جو شاعر بدماشی کرنے پہ تل جائے، چاروں طرف ناچنے لگ جائے، اسٹائل دکھانے لگ جائے، تو عوام ہے، یہ اسٹیج کے علماء جھومنے لگ جاتے ہیں۔ تو افسوس تو ان کے اوپر بھی ہے۔ اب ان کا دیکھا دیکھی پبلک بھی سمجھتی ہے کہ اچھا یہ ہی بڑا شاعر ہے، چونکہ علماء کی طرف سے ان کو داد مل رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے، علماء ان کو سراہ رہے ہیں، اور ان کی نعت میں اور ان کے پڑھنے میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر بھی کر رہے ہیں، نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسٹیج والوں نے عوام کو ذہن دے دیا کہ یہی بڑا شاعر ہے۔ یہ دیکھ لیجیے اب کتنا منفی اثر جا رہا ہے۔ تو جو شاعر اسٹائل مارے زیادہ، اب پڑھنے سے زیادہ سبحان اللہ کہلوائے، اور پھر پڑھنے سے زیادہ ہاتھوں کو اٹھوائے، یہ ہاتھ اٹھائیے، داہنا اٹھائیے، اب بایاں اٹھائیے، اب دونوں اٹھائیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہاتھیں اٹھواتے ہیں، یہ کہیں وہ برے دن نہ آ جائیں کہ پیر اٹھانے کے لیے کہا جائے۔ یہ حالت ان کی بنی ہوئی ہے۔ اگر اسٹیج کے علماء اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جائیں کہ اسٹیج کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، اسٹیج کی عظمت کو، اس کے تقدس کو بچانے پر یہ آمادہ ہو جائیں، تو یقیناً ایسے شاعروں کو اسٹیج پر پڑھنے نہیں دیں گے، ان کو بٹھا ڈالیں گے۔ پڑھنا ہے سلیقے سے پڑھیے، عشق رسول میں جھوم کے پڑھیے،
تو پھر اس کی شاعری میں بھی دم ہے، وزن ہے، اثر آفرینی ہے، ٹائم بھی بچے گا، صحیح پیغام بھی قوم تک جائے گا۔ شریفوں کی محفل اس آقا کی محفل ہے جنہوں نے پوری کائنات میں شرافت کا سبق دیا، سنجیدگی کے اصول پڑھائے اور انسانیت کا درس دیا اور ایک دوسرے کے حقوق کو بچانے اور خیال رکھنے کا پیغام دیا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں جتنی پونجی ہے میری سب میں خرچ کر دوں، جتنا نذرانہ ہے سب بٹور لوں، دوسرے شعراء آئے ہیں وہ پڑھے نہ پڑھے، ان کو ٹائم ملے نہ ملے، بس اپنی فکر آپ کرتے ہو۔ تو کیا یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبق دیا تھا کہ دوسروں کا حق مارو؟ آپ جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں کہ اس زندہ وقت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لوں، تو یہی سوچنا چاہیے دوسرے شاعروں کے بارے میں۔ تو ان کی بھی تو تمنا ہوگی نا کہ زندہ ٹائم میں بھی ٹائم لے سکوں، زندہ وقت میں، زندہ جلسہ میں بھی ٹائم لے سکوں۔ تو یہ سب چاہیں گے کہ اس وقت میں پورا کا پورا وقت ہم ہی لے لیں۔ حق تلفی بھی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور جو سنجیدہ سامعین ہیں ان کے دلوں پر منفی اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ جلسوں سے نفرت کر کے چلے آتے ہیں، یہی اندازہ بیان دیکھ کر کے، پڑھنے کا یہ سب اسٹائل دیکھ کر کے۔ لباس دیکھیے ان شاعروں کا تو لگتا ہے اعلیٰ رتل ہے، اعلیٰ درد ناچ کرنے جیسے آیا ہو، اتنا چمچم، اتنا چمکیلا بھڑکیلا لباس، اور اس قدر چکا چونت کر دینے والا لباس۔ کون کہے گا کہ عاشق رسول ہے؟ کون کہے گا کہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے؟ کون سوچے گا ان کے لباس سے اور ان کی وضاحت سے کہ واقعی میں سرکار کا عشق کے دل میں ہو سکتا ہے؟ تو لباس بھی مہذب ہونا ضروری ہے، لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، لباس کا بڑا دخل ہے۔ یہ لباس انسان کی شرافت کا اور ان کی شرارت کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ تو لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، پڑھنے کا انداز بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دوسرے بھائیوں کا احترام بھی ہونا چاہیے، دوسروں بھائیوں کے لیے بھی زندہ وقت دینے کا جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے، نہیں کہ سارا وقت ہم ہی لے لیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو شاعروں کے اندر بھی انقلاب لانے کی ضرورت ہے، بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر بھی سدھار کی ضرورت ہے۔ اور علماء جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہ کم سے کم اس بات پر دھیان دیں، خیال رکھیں کہ جو شاعر سنجیدگی سے پڑھتے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کو داد و دہشت سے نوازیں تاکہ وہ ان کی سنجیدگی اور بڑھ جائے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایک داد نہیں دیتے، ان کے ٹائم میں سبحان اللہ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا، ان کے وقت میں نعرہ تکبیر آپ کی زبان سے نہیں نکلتا، اور جو اس طرح کا لچا لفنگا انداز لے کے آتا ہے آپ بھی انہی کا ساتھ دیتے ہیں، جس کا منفی اثر ہماری قوم پہ بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ طبقہ ہمارے جلسوں میں جانے سے کترانے لگا۔ پڑھا لکھا طبقہ، دانشوروں کا طبقہ، وکیلوں کا طبقہ، ڈاکٹروں کا طبقہ، انجینئروں کا طبقہ، دنیاوی دانشوروں کا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں ٹکتا، کیونکہ آپ ان کی سوچ کے مطابق، ان کے من کے مطابق خوراک نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر فکری گفتگو کی جائے، سنجیدہ ماحول میں جلسے کو انجام دیا جائے، تو کل تک جو دانشوروں کا طبقہ ہمارے جلسوں سے دور ہے، انشاءاللہ بتدریج وہ طبقہ ہمارے جلسوں کے قریب بھی آئے گا۔ تو اس میں بھی سدھار کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق بخشے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم